مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم الدین نے راولپنڈی میں اہل تشیع علماء سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے قومی سلامتی اور بین الصوبائی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ اتحاد، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کا کردار کلیدی ہے۔ غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانیے کی روک تھام کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں جہاں کہیں بھی ہوئے نشانہ بنایا جائے گا۔ ISPR کے مطابق علماء کی جانب سے تشدد کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی اداروں کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن غضب الحق سے متعلق فیلڈ مارشل نے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا عزم بھی کیا۔ عرب اسلامی ممالک کا ایران سے ہمسایہ ملکوں کے خلاف حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ اجلاس کے دوران سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ایران حملوں کے بعد فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ خطاب کے دوران سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ ایران ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحانہ رویہ اپنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکت کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان تمام ممالک پر حملوں کے خاتمے پر زور دے گا۔ اجلاس میں آذربائیجان، بحرین، شام، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات نے شرکت کی۔ کویت، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس کے اعلامیے میں خطے پر ایرانی حملوں کی پرزور مذمت کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ حملے کسی صورت جائز نہیں۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ صدر مملکت نے اہم ترمیمی بلز تقرری سول اعزازات سزاؤں میں خصوصی کمی کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق منظور کیے گئے قانون سازی کے اقدامات میں پاکستان شہریت ترمیمی بل 2026، اخباری ملازمین شرائط ملازمت ترمیمی بل 2026، زکوٰۃ و عشر ترمیمی بل 2026، نیشنل آرکائیوز بل 2026، پاکستان نام و علامات روک تھام و غیر مجاز استعمال ترمیمی بل 2026 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کارپوریشن ترمیمی بل 2026، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2026، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2026 اور دانش یونیورسٹی اسلام آباد بل 2026 کو بھی منظوری دی گئی۔ صدر مملکت نے بلوچستان کے کوٹا کے تحت اعزاز اسلم ڈار کی بطور رکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن FPSC تقرری کی بھی منظوری دے دی۔ پروفیسر سرور محمد خواجہ، راشد ملک اور زین العابدین احسن کو ان کی خدمات کے اطراف میں ستارہ امتیاز دینے کی بھی منظوری دی گئی۔ کراچی میں آندھی اور تیز بارش سے تباہی، مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق۔ بلدیہ مدینہ کالونی میں دیوار گرنے سے 13 افراد دم توڑ گئے۔ قائد مجید کالونی میں دیوار گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی زخمی ہو گئے۔ سرجانی ٹاؤن میں زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی، ایک شخص زخمی ہوا۔ مچھر کالونی میں مکان کی چھت گر گئی۔ انارکلی بازار میں پولیس کیمپ سمیت متعدد سٹالز گر گئے۔ کیمپ گرنے سے دبنے والی خواتین اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ماڑی پور میں 97، شارع فیصل میں 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں ریکارڈ کی گئیں۔ تیز آندھی اور بارش کے باعث کی الیکٹرک کے 800 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، سرجانی ٹاؤن، FB ایریا، صدر اور کلفٹن سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ کینٹ ریلوے کالونی، دہلی کالونی، گلشن کالونی، گلشن جمال اور گارڈن میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے لیے بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو NOC جاری۔ کھلاڑیوں کو نیوزی لینڈ کی سیریز کی وجہ سے جزوی NOC جاری کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق PSL کی وجہ سے بنگلہ دیش کے
مستفیض الرحمان کو نیوزی لینڈ کے ساتھ T20 سیریز سے چھٹی مل گئی ہے۔ نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش میں 17، 20 اور 23 اپریل کو ون ڈے میچز کی سیریز کھیلنا ہے۔ T20 میچز کی سیریز 27 اپریل، 29 اپریل اور 2 مئی کو شیڈیولڈ ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بنگلہ دیش ٹیم کا کیمپ 27 مارچ سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق مستفیض الرحمان، پرویز حسین، شرف الاسلام، ناہید رانا، تنزید حسن اور رشاد حسین کا PSL میں معاہدہ ہے۔ بنگلہ دیش کے PSL میں کانٹریکٹڈ کھلاڑی کیمپ میں شرکت نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیش بورڈ نے تمام کھلاڑیوں کو جزوی NOC جاری کیے ہیں۔